السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج جو قصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ قصہ دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، اور اس میں کتنی حقیقت ہے۔ جو روایات ان دو فرشتوں کے بارے میں مشہور ہیں کہ وہ بغرض امتحان زمین پر اتارے گئے، پھر وہ زنا، قتل اور شراب نوشی جیسے بڑے جرائم میں ملوث ہوئے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور ابھی تک وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور بابل شہر کے کنویں میں اوندھے لٹکے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارا قصہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن اور احادیث کے پراپر ریفرنس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر من گھڑت اور جھوٹی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، جو شاید انہوں نے ریسرچ کیے بغیر ہی اپلوڈ کر دی ہیں اپنے ویورز اور سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم نے یہ ویڈیو پراپر ریسرچ اور قرآنک ریفرنس کے ساتھ ہی بنائی ہے۔ تو چلتے ہیں اس قصے کی طرف کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور قرآن پاک میں یہ کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگے جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور بادشاہی میں شیطان پڑھتے رہے، اور وہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ حالانکہ یہ حکم بابل شہر میں دو فرشتوں پر نازل نہیں کیا گیا تھا، اور وہ دونوں ہاروت و ماروت کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ ان کو یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو خود اس میں مبتلا ہیں، پھر تم کافر نہ بنو۔ پھر ان دونوں نے لوگوں کو ایسا علم سکھایا جس کے سبب مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرتے، اور وہ اس سے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے سوا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسا علم سیکھتے رہے جو ان کو نہ نقصان دیتا نہ فائدہ دیتا۔ بلا شک وہ بھی جان چکے تھے کہ جو شخص اس علم کو خریدے گا یا حاصل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر ہی نہیں ہے۔ اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ کام جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خرید کیا ہے وہ بہت برا ہے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 تا 103۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بنی اسرائیل کے ٹیسٹ کے لیے اتارا گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بن کر اترے تھے۔ وہ دونوں خود کسی کو ڈائریکٹلی جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ ان شیاطین جنات کی طرف اشارہ کرتے تھے جو کہ اس کام میں ماہر تھے، اور ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر تم یہ سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ۔ بابل شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک مشہور شہر ہے جو کہ عراق میں موجود ہے۔ اگر فرشتوں کے پاس ایسا حکم آیا بھی تھا تو وہ پہلے سلیمان علیہ السلام کو بتاتے، کیونکہ یہ حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنے معجزات تھے، اور جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ ان کو سمجھتی تھی کہ یہ معجزات شاید جادو ہیں، کیونکہ وہ خود گمراہ تھے۔ ان کو شیاطین اور جنات نے گمراہی کے رستے پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کو جادو کے ساتھ منسوب کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کفر کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی جادو جو ہے وہ کفر کا کام ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بلکہ یہ شیطانوں کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان۔ اس بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث کا ترجمہ کوٹ کروں گی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس یعنی شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے، اپنے لشکروں کو لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے اور گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ پھر اس کے ہاں سب سے زیادہ پیارا اور قریب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہو۔
پھر ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یعنی فلاں گناہ کا کام کیا، تو ابلیس جواباً کہتا ہے کہ تو نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کا ایک اور شیطان آتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا اور میں نے اس وقت کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا کر کے جدائی نہیں ڈلوا دی، یعنی ان کی طلاق نہیں کروا دی۔ آپ نے فرمایا پھر وہ ابلیس اس کے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو شاباش کا حقدار ہے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ تحریم کے اندر، سورہ الانبیاء کے اندر ہر جگہ پر فرشتوں کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ پس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کبھی کاموں کا حکم کیوں کر دے گا؟ تو یہ ساری واقعات جو ہیں وہ من گھڑت ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ سے، اور آدم کو اس چیز سے جس کا بیان تمہیں بتایا جا چکا ہے، یعنی مٹی سے۔ جیسے فرمایا اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ جب ملائکہ کی پیدائش ہی جدا ہے اور اس قسم کی یعنی یہ جو گناہ کے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ برائیاں صرف انسان اور جنوں کا کام ہے، تو پھر ان کے کام کی نسبت ملائکہ کی طرف کرنا کیوں صحیح ہوگا؟ یہ کام وہ کریں جو زمین پر رہتے ہیں، مگر ملائکہ کا تو انسانوں کی طرح زمین پر رہنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ وقت پر اترتے ہیں اور ان کا رہنا جو ہے یہ رہائش آسمانوں پر ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر ان زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 95 ہے۔ ملائکہ کو کس نے دیکھا اور ان کو کس نے پہچانا؟ نبیوں کے پاس ہی وہ آتے تھے، دوسروں کے پاس اگر آئے بھی ہیں تو انسانی صورت میں آ سکتے ہیں، اور اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو پھر اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور ہم انہیں اس شبہ میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک انسان کی شکل میں مریم کے پاس آ گیا۔ یا لوط علیہ السلام کے امتحان کی خاطر انسانی صورت میں آئے، جس کی وجہ سے قوم والے بھی ان کو انسان سمجھ کر ان سے برائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ان ہاروت اور ماروت کو لوگوں نے کیسے دیکھا اور پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں؟ بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان شیطان نے انسان کی صورت میں آ کر ان جاہلوں کو دھوکہ دیا ہو اور کہا ہو کہ ہم فرشتے ہیں۔ پھر بھی تو شیطانی تعلیم ہوئی جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا ہے کہ شیاطین نے یہ کفر کا کام ان کو سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عصمت بیان کی ہے، جیسے کہ فرماتا ہے کہ وہ تو اس کے مکرم بندے ہیں، وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ الانعام میں، سورہ المریم میں، سورہ انبیاء میں، ان سب جگہ پر ان واقعات کا ذکر ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو جادو کا علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتوں پر نازل کرتا ہے جنہوں نے ہم کو سکھایا ہے۔ اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا، جیسا کہ کئی آیات اور احادیث میں مذکور ہے، تو یہود آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان نبی تھا، حالانکہ اللہ کی قسم وہ نبی نہیں تھا مگر جادوگر تھا۔ معاذ اللہ، وہ سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور کرامات کو جادو تصور کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا نازل فرما کر ان کا رد فرمایا کہ ایسا کفریہ کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو آج کی ریسرچ میں ہم نے دیکھا
کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات جھوٹے اور من گھڑت ہوتے ہیں جن کا قرآن پاک، اللہ تعالیٰ اور احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاید وہ اسرائیلی روایات سے مشہور ہوتے ہوتے ہمارے علماء کرام نے بھی ان کو کتابوں میں نقل اسی طرح سے کر دیا ہے، لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسلام کے اسرار و رموز سے پردہ ہٹانا بہت نیک کام ہے۔ اگر کسی کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کو چاہیے کہ وہ پبلش کرنے سے پہلے ضرور اس چیز کے بارے میں ریسرچ کر لے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جو میں نے ریفرنسز دیے ہیں، اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے اس کو معاف فرمائے۔ اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے کہ کسی قسم کا غلط ریفرنس نہ دیا جائے، بلکہ پراپر ریفرنس کے ساتھ میں نے کوٹ کی ہیں تمام احادیث بھی اور تمام قرآنی آیات بھی۔ آپ ریسرچ خود بھی کر سکتے ہیں اور اس بارے میں جان بھی سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اور ریسرچ تک کے لیے اللہ پاک آپ کے اور میرے ایمان میں اضافہ کرے اور ہمارا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔ ایک آخری بات کہتی جاؤں گی کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، کیونکہ آپ کا ساتھ اس کار خیر میں ہمارا حوصلہ اور بلند کرے گا۔